آج جو میں اپنی بہنوں سے بات شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ توجہ اور تحمل سے سنیں۔ عام طور پر ہم خواتین اپنے ہسبینڈس کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی زندگی پر بھی خود حکومت کرتی ہیں۔ بیچارے اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، کہاں ہیں، کب آئیں گے، کیوں گئے، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ سب سوال ہم اپنا ازدواجی حق سمجھتی ہیں۔ میرا خاوند، میرا حق، یعنی میری ملکیت، میری پراپرٹی۔ حالانکہ جس نکاح کی بنا پر ہم خود کو مالک سمجھتی ہیں، وہی نکاح وہ کسی اور خاتون سے کر لے تو وہ بھی برابر مالک ہو جائے گی، مگر ہم یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یا تو سمجھ نہیں آتی یا سمجھنا ہی نہیں چاہتی، جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ نہ صرف خاوند کو قصوروار بلکہ وہ دوسری اسلامی بہن جسے سوکن کہا جاتا ہے اسے بھی طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں۔ کبھی خاوند کو کہتے ہیں کہ آخر اس میں دیکھا کیا ہے، اور کبھی اس کا کہتے ہیں کہ آخر تم میں ہے کیا، تمہارے مال کی وجہ سے شادی کی۔ ہاں کی، سو وٹ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مال کی وجہ سے بھی شادی ہوتی ہے، مال کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہے۔ دین کو کہاں دیکھتے ہیں، دین کی بنا پر کہاں کرتے ہیں، کتنے کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ 4 چیزوں کی بنا پر شادی ہوتی ہے، ان میں سے ایک مال بھی ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔ کسی مرد سے شادی اس کے مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور مرد بھی فائدہ اٹھانے کے لیے شادی کرتا ہے، قیمت ہے کفالت کی۔ اور میں یہ باتیں صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ اپنے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو بھی ساتھ کہہ رہی۔ خاوند کو صرف اپنا ہی مال سمجھنا، صرف اپنا حق سمجھنا، اپنی ملکیت سمجھنا، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ آزاد جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی پسند ناپسند ہے، اور انسان کی پسند تو بہت جلد بدلتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے نکاح ہوا، آپ کی کفالت اس کے ذمہ ہے، اور اس میں اسے کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، لیکن وہ یا اس کا سارا مال یہ آپ کا نہیں ہے۔ وہ آپ کے حق میں یا اپنی زندگی میں کچھ بھی غلط کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر وہ رب کے ہاں خود جواب دہ ہے۔ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ظالم، جلاد، گنہگار نہ بنائیں۔ آپ بڑی حد اسے نصیحت کر سکتی ہیں، حکم نہیں چلا سکتی، بلکہ کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا، تو بیوی خاوند پر کیسے؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذمے لگایا ہے، جیسے حکومت کے ذمے پورے ملک میں شرعی قوانین کا نفاذ، اور اسی طرح ماں باپ کو حکم ہے کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو سختی کریں۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کے اوپر نہیں ہیں۔ آپ کی غلطیوں پر وہ جواب دہ ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے روز قیامت کئی مرد جہنم میں جائیں گے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر بھی، وہ بیٹا بھی، وہ بھائی بھی، اور اسی طرح محرم قریبی رشتہ دار بھی۔ لیکن ایک مرد کی وجہ سے عورتیں جہنم میں نہیں جائیں گی، سوائے ان کے جو گناہوں میں لگانے والی ہیں، دعوت دینے والی ہیں۔ لہٰذا خاوند کو اپنی پراپرٹی سمجھنا چھوڑیں۔ آپ کا وہی ہے جو آپ خود اپنی دنیا، اپنی آخرت کے لیے بناتی، جمع کرتی ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کے خاوند کا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سارا فساد ختم ہو جائے، کیونکہ ہم خود کچھ کرتی نہیں اور خاوند کے مال پر سانپ بن کے بیٹھی ہیں، سمجھتی ہیں کہ کوئی آ گئی تو ہمارا نوالا، ہماری خوشیاں چلی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، ہماری خوشیاں ہمارے رب کے ہاتھ میں ہیں، اور ہمارے اعمال صالحہ کی مرہون منت ہیں۔ ہم نیک اعمال کریں گے تو رب دلوں کو اطمینان دے گا، ہم رب کو یاد رکھیں گی، ہمارا رب ہمیں یاد کرے گا۔ خاوند یا کسی کی وجہ سے ہماری نہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، نہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور نہ ہی خوشیاں۔ سو پلیز خاوند کو خدا نہ سمجھیں، وہ بیچارے خود خوشیوں کی تلاش میں کنوؤں میں اکثر گر جاتے ہیں۔